کچھ دنوں سے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بہت ہی بڑھ گئی ہیں. کچھ پینک قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, جس کی میں بالکل سختی سے تردید کرتا ہوں, کیونکہ کوئی ایسا ایک رپورٹ ہوا پچھلے دو دن پہلے ایک اخبار میں, ایک انگلش کا اخبار تھا, اس میں آیا کہ شاید اس نے جو کوٹ کیا وہ 180 روپیز پر 180 پر کے جی. تو یہ بالکل سراسر غلط ہے. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. جو ہمارے پاس سارے اس کے فگرز ہیں وہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو جب اس قسم کی خبریں اس قسم کے فگر رپورٹ ہوئے تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت زیادہ اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی بڑھنا نہیں چاہیے اور نہ بڑھنے دینی ہے ہم نے. تو ایک پھر کمیٹی انہوں نے بنا دی جو اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ان کی سربراہی میں, کہ وہ قیمتوں کا تعین کریں اور ایک ریزنیبل جو پرائس ہے, جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور اس کے ساتھ ان کا کوئی ریزنیبل پرافٹ ملا کے اس کے مطابق ایکس میل جو ہے وہ پرائس فکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ ریٹیل کی پرائس فکس کریں. ڈار صاحب کی میٹنگ کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا اور کچھ حکومت نے ایکشن کیے تو اس میں کوئی اکبری منڈی میں کوئی 5 روپے پر کے جی نیچے آ گئی, جو اس سے پہلے جو 68 کے قریب تھی, 168 روپیز پہ تھی پر کے جی, تو وہ 162 پہ آ گئی, جو اکبری منڈی کا فگر ہے جو اس وقت ہمیں رپورٹ کیا گیا. تو یہ فگر جو اس وقت اخبارات میں آ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں ہے, نہ غلط ہیں, ٹوٹلی غلط ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے کوشش کی پی ایس ایم اے کے ساتھ مل کے, شوگر ملوں والوں کے ساتھ مل کے, ہم نے رمضان شریف میں کوئی 274 ان سے سٹال لگوائے, جو ان کی سارا ان کا پیکنگ ٹرانسپورٹیشن ان کے ذمہ ڈال کے ہم نے پر پرسن 5 کے جی کی چینی کی اجازت دی, اور وہ اس کی قیمت تھی 130 روپے, اور وہ تحصیل لیول پہ ہم نے پاکستان بھر میں لگوائے. اسلام آباد میں بھی 2 لگے ہوئے ہیں اس وقت, وہ کام فنکشنل ہیں, کام کر رہے ہیں, میں نے خود بھی چیک کیا ہے, چینی بھی اویلیبل ہے اور 130 روپے میں مل رہی ہے شناختی کارڈ دکھانے کے بعد. تو اسی طرح یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی تھرو آؤٹ پاکستان 153 جو 153 روپے ہے وہ مل رہی ہے. تو اس لیے یہ جو پینک یا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یا میڈیا کے ذریعے کچھ اس قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ہم اس کی سختی تردید کرتے ہیں اور نہ یہ ہم قیمتیں بڑھنے دیں گے. جو یہ میں نے بتائی ہیں 159 ایکس میل اور 164 ریٹیل, اسے کسی صورت حکومت پاکستان اور پروونسز نہیں بڑھنے دیں گے. صوبوں کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اور سخت ایکشن لیں گے اس پہ. اگر بڑی تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایکشن حکومت لیتی ہے اس پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی میڈیا میں ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے وہ مناسب نہیں ہے. میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس قسم کا ماحول یا حالات یا اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کریٹ نہ کرے, کیونکہ اس قسم کا معاملات بالکل اس کے برعکس ہیں. تو اسی طرح جو شوگر کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو میں نے بعض اخبارات میں پڑھا کہ وہاں تصر دیا جا رہا ہے کہ شاید پچھلے سال حکومت نے ایکسپورٹ کی تھی, اس کی وجہ سے شاید پرائسز بڑھی ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. پچھلے سال ہمارے پاس جو پروڈکشن اور سٹاک تھا وہ 7.6 ملین کا تھا, 7.6 ملین 76 لاکھ کا سٹاک تھا, اور ہماری کنزمپشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی ڈومیسٹک کنزمپشن جو ہماری مقامی ضرورت تھی پاکستان کی وہ 63 لاکھ ہماری ضرورت تھی, جو یہاں ایک ہمارا فارمولے کے تحت ہوتا ہے 6.3 ملین 63 لاکھ. تو اس سے سرپلس جو تھا وہ آلموسٹ 1.5 ملین بنتا تھا, 15 لاکھ سرپلس تھی پچھلے سال. تو اس میں ہم نے آدھی سے بھی کم جو ہے 7 لاکھ ایکسپورٹ کی, جیسے $400 ملین جو ایک بڑا قیمتی زر مبادلہ ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوا $400 ملین. اور اس دفعہ جو
सिचुएशन आई, वो प्रोडक्शन जो सोइंग हुई है गन्ने की, वो इस पिछले साल से इस साल 2% ज़्यादा एरिया पे गन्ना लगा है। पिछले साल जितना गन्ना लगा था उससे 2% ज़्यादा सोइंग हुई थी, एरिया कवर हुआ था गन्ने से। तो प्रोजेक्शन जो थी, हमारा एस्टीमेट ये था कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब राइप हुआ, जब वो पीक पे हुआ फसल, तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ पेस्ट हुआ, कुछ बारिशें हुई, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट भी वहाँ आई, तो उसकी यील्ड कम हो गई। यील्ड कम होने की वजह से जो पिछले साल 6.6 हमारी प्रोडक्शन थी, उसमें ये इस साल वो 6 मिलियन के करीब है, 60 लाख है। तो उसमें पिछले साल का जो हमने रिजर्व रखा हुआ है, जो कि वो भी एहतियातन हमने रखा था 5 लाख, हमने पिछले साल से रखा हुआ है रिजर्व। ये हमारे पास स्टॉक पिछले साल का था, तो वो मिला के 6.5 बन जाता है, 65 लाख। तो 65 लाख से जो हमारी कंजम्पशन है वो 6.3 है, 63 लाख है। तो हमारे पास बफर स्टॉक है, हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है। ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मफाद परस्त लोग हैं, जो इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो इस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है जिसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसे आप कह सकें कि जी कोई बड़ा खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होगी है जैसे मामला जो हैं वो चीनी के थोड़े से प्रेशर में है और बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आएगी उस पर। ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई मैनिपुलेट करता है, अगर उसको कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करता है, थ्रू मीडिया भी करता है, जो मफाद परस्त लोग हैं, बिल्कुल होते हैं कुछ लोग जो इस सिचुएशन को ख़राब करके फ़ायदा लेते हैं, ये माफियाज होते हैं, माफियाज ये काम करते हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ बिल्कुल अपनी कौम को कि किसी सूरत भी ये जो हमने एक ऐलान किया कि 159 एक्स मिल और 164 नहीं इस रेट से कीमत से बढ़ने दिया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने ये कोशिश की तो सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसकी हमने फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करनी है, चाहे चीनी हो, आटा हो या दूसरे मामलात हों। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ख़ुद मोनिटर करते हैं, ख़ुद इसके मतलब बड़े हसास हैं और ख़ुद डायरेक्शन देते हैं। उनके अहकामात बड़े क्लियर हैं और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि जी कोई अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी।